بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم میری ماں بہنوں، آپ جانتی ہی ہو میں پچھلی کئی مجلسوں سے اس بارے میں آپ ماں بہنوں کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں سے بچنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے، اور گناہوں سے بچاؤ کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا سامان اللہ کا ڈر ہے. اگر مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ بڑی آسانی سے گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. آج اللہ کے جتنے بھی نیک بندے دنیا بھر میں موجود ہیں، ان کی 24 گھنٹے کی پوری زندگی میں ایک گھڑی بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جس میں وہ چپ کرتے ہوں، گناہ کرتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں. تو کیوں وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے گناہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ کا ڈر بھرا ہوا ہے. اور آج مسلمان عام طور پر اللہ تعالیٰ کے گناہوں میں مبتلا ہے. ہر ایک کو دیکھو تو کسی نہ کسی اللہ کی نافرمانی میں وہ رچا بسا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر غائب ہو گیا. جب تک کسی دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے، تو وہ گناہوں سے ہمیشہ بچا ہی رہے گا. اور جہاں اللہ کا ڈر غائب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہوا دل سے، تو پھر کچھ نہیں پتا کہ یہ بندہ کب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے میری ماں بہنوں، ڈر اللہ تعالیٰ کا خوب رکھنا چاہیے. گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا حضرات خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ سے کتنے زیادہ ڈرتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ انہوں نے ڈر کو غالب رکھا، اور جیتے جی اور مرتے وقت بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے آپ سے کہیں غائب نہیں ہونے دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں گزشتہ مجلس میں تو میں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اتنا روتے تھے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے نیچے کالا نشان پڑ گیا تھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب دیوار کے اوپر پانی کا ریلا بہتے رہتا ہے تو اس جگہ ایک لیٹا پڑ جاتا ہے، ایک لائن پڑ جاتی ہے جو پتہ بتاتی ہے کہ یہاں سے پانی مسلسل بہا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے کہ ان کے دونوں رخساروں کے اوپر کالی پٹی جیسا ہو گیا تھا، چونکہ وہاں سے مسلسل آنسو بہتے ہی رہتے تھے. اور آنسو کے بہنے کی وجہ سے جیسے دیوار کے اوپر پانی بہنے کی وجہ سے ایک نشان پڑ جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار کے اوپر ایسے نشان پڑ گئے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دوسرے خلیفہ ہونے کا مقام حاصل ہے، اور پوری امت کے اندر جن کو تیسرے درجے کے بڑے شخص ہونے کا مقام حاصل ہے. اس امت میں سب سے بڑی شخصیت حضرت اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اس امت میں تیسرا درجہ، تیسرا مقام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا میں جیتے جی ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 صحابہ وہ ہیں کہ جن کو ایک ہی ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر کے اندر ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، شاید فجر کی نماز تھی۔ نماز کے اندر جو ہی مشغول ہوئے، پیچھے سے ایک آدمی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، خنجر لے کر آیا اور نماز شروع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی میں تھے اور اس نے پیچھے سے خنجر مارا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں خون میں لت پت ہو کر گر پڑے۔ پھر وہ جو قاتل تھا جس نے خنجر مارا تھا، اس نے خود اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کر لی اور خود بھی مر گیا، آبگھات کر لیا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید چند روز اس طرح حالت میں رہے، زخم لگنے کے بعد زیادہ جی نہیں سکے، مگر 2-4 روز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ حضرت عمر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو کہنے لگے کہ عبداللہ مجھے زمین پر لٹا دو، میرا رخسار جو ہے وہ زمین پر لگا دو، کیا حال ہو گیا تمہارا، مجھ کو جو ہے میرے رب کے پاس جانا ہے اور مجھے بڑا ڈر ہے، اپنے رب سے مجھ کو بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اور شاید زار و قطار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اپنے صاحبزادے کو کہنے لگے کہ مجھے زمین پر لٹا دو، میرا یہ رخسار زمین پر لگے اور میرے رب کو مجھے دیکھ کر رحم آ جائے۔ تو وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا حضرت آپ کے اس طرح اپنے صاحبزادے کو کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، آپ کے ہاتھوں کتنے علاقے فتح ہوئے اور کتنے شہروں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے آباد کرایا، اور یہ فلاں کام اللہ تعالیٰ نے تم سے لیے، اچھے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت کام لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ مجھے نہ گناہ ملے نہ نیکی، بس آسانی سے حساب دے کر آگے بڑھ جاؤں، اتنا ہی میرے لیے بڑی چیز ہے، باقی مجھے تو بڑا ڈر ہے اپنی حالت کے متعلق۔ میری ماں بہنوں آپ سمجھ سکتی ہو اتنا بڑا آدمی جن کو دنیا میں جیتے جی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، وہ موت کے موقع سے اپنے رب سے کتنا زیادہ ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا تھا کہ ایک دروازہ ہے، جو دروازہ اٹھ جائے گا تو پھر امت کے اندر فتنے بپا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دروازہ بتایا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی تھی، چنانچہ جب آپ وفات پا گئے اس کے بعد سے امت کے اندر فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی وہ یہی فتنوں کی شکلیں تھیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے کتنا زیادہ ڈرتے تھے۔ میری ماں بہنوں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اوپر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ڈر کئی قسم کے ہیں، ایک تو انسان اپنے اللہ سے ڈرے کہ میرا رب نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوایا گیا کہ محمد تم کہو لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اس لیے ایک ڈر تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھنا چاہیے۔ دوسرا ڈر جو در حقیقت اللہ ہی کا ڈر ہے لیکن عنوان تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، وہ ہے آخرت کا ڈر، یعنی آدمی کو اس بات کا ڈر رہے کہ مجھے محشر میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر کچے چٹھے کا حساب دینا ہے، اس کو آخرت کا ڈر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ڈر بھی سچ مچ تو اللہ ہی کا ڈر ہے، چونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح آخرت کا ایک ڈر یہ بھی ہے کہ مجھے پتہ نہیں پل صراط کے اوپر سے جب مجھے گزارا جاوے گا تو
تو میں کٹ کے نیچے گر جاؤں گا جہنم کے اندر، یا پھر آگے بڑھ کے جنت کی منزل تک پہنچ سکوں گا، یہ بھی ڈر۔ پھر اعمال نامے اڑائے جائیں گے، اس وقت مجھے معلوم نہیں میرا اعمال نامہ اڑ کے دائیں ہاتھ میں لگے گا یا بائیں ہاتھ میں لگے گا۔ یہ سب وہ مقامات ہیں کہ جن مقامات کا ڈر انسان کو اگر دنیا میں حاصل ہو جائے تو کبھی گناہ کی طرف اس کی طبیعت آگے نہ بڑھے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو جی نہ چاہے۔ ایک یہ ڈر بھی رہنا چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں میرا خاتمہ اچھا ہونے والا ہے یا برا، اس ڈر کی وجہ سے بھی انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ پھر یہ بھی ڈر کہ مجھے پتہ نہیں قبر کے اندر مجھ کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا یا میرے کرتوتوں کے سبب مجھ کو قبر میں عذاب بھگتنا پڑے گا، یہ بھی ایک ڈر ہے۔ آخرت کے مختلف مرحلوں کا ڈر، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ سے ڈرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر رکھنے کے درجے میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں اور آخرت کے اندر اپنے لیے سزاؤں کا ڈر، عذاب کا ڈر رکھتے ہیں، وہ لوگ دنیا کے اندر عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک ڈر یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال اس میں بڑی بے ادبیاں ہوئی ہیں، بہت گستاخیاں ہوئی ہیں، میں نے جو عبادتیں کی ہیں، نماز پڑھی ہیں، اس کے اندر کئی چکے ہیں، مجھے پتہ نہیں میرا عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر ہے۔ جس کو اپنے نیک عمل کرنے کے بعد اس بات کا ڈر ہو کہ مجھے پتہ نہیں میرا یہ عمل مقبول ہوا یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ڈر کی کیفیت کا پیدا ہونا انشاءاللہ آخرت میں عمل کے قبول ہو جانے کی دلیل سمجھی جائے گی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے کتنا ڈرتے تھے۔ ہم لوگ گناہ کر کے اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ لوگ نیکیوں کی بات ڈرا کرتے تھے۔ میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، لوگ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں وہ اس عمل کو کر لیتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم کو پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی سے آگے بڑھ پاتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اس ریس میں آگے بڑھ کے پہلا نمبر لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا شرابی کبابی لوگ ہیں، زنا کرنے والے لوگ ہیں، قتل کرنے والے لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ ان کے دل ڈرے ڈرے رہتے ہیں؟ چونکہ عام طور پر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پر سزا دے سکتے ہیں، عذاب دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے بھی اسی اینگل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اس میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جو لوگ عمل کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا یہ شرابی کبابی لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، ہرگز یہ برائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اتنے عمل کیے، پتہ نہیں ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول بھی کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنوں، آپ سمجھیے ہمارے معاشرے میں آج بہت سے بندے اور بندیاں گناہ کر کے نہیں ڈرتے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ اللہ، ہم نے عبادت میں ہمارا وقت تو لگایا لیکن تیرا حق ادا نہیں ہوا، ہم نے تیرا جو عبادت کا سچا حق تھا اس میں یقیناً کوتاہی کی، ہم سے گستاخی ہو گئی، ہماری نماز بھی کیا نماز ہے، دسیوں بے ادبیوں کا وہ مجموعہ ہے۔ تو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا ڈر رکھنا کہ میرے اللہ نے میرا یہ عمل قبول کیا ہوگا یا نہیں، کچھ مجھے پتہ نہیں، میری گستاخیاں اور بے ادبیاں تو اتنی ہیں کہ شاید یہ عبادت قبول نہ کی جائے، مگر میرے رب کے فضل سے مجھ کو امید ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ ڈر بھی اگر بندہ اور بندی کو اپنے دل میں رہے تو گناہ کی طرف اس کا قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔
مختلف ڈر میں نے سنائے، ان میں سے ایک ڈر یہ بھی ہے کہ عمل کے قبول نہ کیے جانے کا ڈر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ ڈر رکھا کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا بھی یا نہیں، اس آدمی کو عبادت کا نشہ کبھی نہیں چڑھے گا۔ میری ماں بہنوں، عبادت کا بھی ایک غرور رہتا ہے، عبادت کا بھی ایک نشہ رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حق ہم نے چکا دیا۔ حالانکہ کیا حق چکایا؟ آپ تو بندہ اور بندی ہے، غلام باندھی ہے اپنے آقا کی خدمت کر کے۔ کوئی غلام یہ سمجھے کہ میں نے آقا کا حق چکا دیا، کتنی غلط سوچ ہے اس کی۔ ہم نے عبادت کر کے کوئی اللہ کا حق ادا نہیں کیا، یہ تو ہمارے ذمے میں فریضہ تھا۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور بندی ہونے کے ناطے عبادت ضروری تھی۔ کون سا ہم نے اللہ پر احسان کیا، کون سا اللہ کا حق ادا کر دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت کرنے کے بعد جو بندہ اور بندی اپنے دل میں یہ ڈر رکھیں گے کہ پتہ نہیں میری یہ عبادت قبول ہوگی بھی یا نہیں، میری گستاخیاں اس نماز میں بھی بہت رہ گئی، روزے کے جیسے حقوق ادا کرنے چاہیے میں نے نہیں ادا کیے، زکوٰۃ جن اصولوں کے ساتھ دینی چاہیے تھی میں نے نہیں دی، پتہ نہیں میرا رب میری یہ عبادت قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ایسا ڈر جن لوگوں کو ہوگا ان کو عبادت کا خمار اور عبادت کا نشہ کبھی نہیں چڑھے گا، اور جن کو عبادت کا نشہ نہیں چڑھے گا وہ کبر اور تکبر میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، اور ان لوگوں کو دلی جھکاؤ حاصل ہوگا۔ اسی کا نام تواضع ہے، اسی کا نام خشوع خضوع ہے، اسی کا نام دل کی نرمی ہے۔ جن کو یہ چیز میسر ہو گئی ان کے واسطے آئندہ دوسری نیکیوں میں لگنا اور گناہوں سے بچنا آسان سے آسان ترین ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہم لوگ ہماری نمازوں کے بعد، ہمارے عبادت کرنے کے بعد یہ ڈر رکھیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اس وقت جب کوئی بندہ اور بندی دوسرے کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے ان کو یہ گنواتے ہیں کہ ارے میں نے تو اتنی رکعت پڑھ ڈالی، آج کم عبادت نہیں کی ہے، اتنی عبادت کر ڈالی۔ میری ماں بہنوں، آپ 100 رکعت 200 رکعت 500 رکعت بھی پڑھو گی تو آپ نے کوئی اللہ پر احسان نہیں کیا، بلکہ ڈرتے رہیے میرا رب کہیں میری گستاخیوں کی وجہ سے اس کو شان قبولیت سے نیچے نہ گرا دے۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال بہت عجیب رہتا ہے، وہ پوری زندگی عبادت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کوتاہی ہم سے ہو گئی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ہمارے امام ہیں اور جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کا کیا حال تھا؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اب آپ جانتی ہو کہ سونے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ 40 سال تک رات کو بالکل نہیں سوئے، اور عشاء کے لیے جو وضو کیا تھا اسی وضو کو باقی رکھتے ہوئے عبادت میں پوری رات گزاری، اور فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی۔ اللہ اکبر! کیا لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی حقیقت سمجھی تھی کہ میں اس دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہاں مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ گئے تو وہاں کعبہ کے دروازے کی چابی ایک خاص خاندان میں رہا کرتی تھی، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان والوں کے پاس گئے، کچھ تحفے کا تحائف پیش کیے اور وہاں سے چابی حاصل کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میری ماں بہنوں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ان خاندان والوں کے پاس جا کر آپ درخواست کرتے تو وہ لوگ ایک رات کے لیے آپ کو کعبہ کی چابی دے دیتے تھے۔ تو یہی ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے اور وہاں والوں کے ساتھ بات چیت کی، کچھ تحفے تحائف دیے اور انہوں نے کعبہ کی چابی امام صاحب کے حوالے کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ کا دروازہ کھولا اور اندر تشریف لے گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت کی تکبیر تحریمہ باندھی، ایک پاؤں کے اوپر وزن دے کر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھے اور دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرے 15 پارے پڑھے، اور اس طرح کر کے پورا ایک قرآن مجید 30 پارے ختم کیے ایک رات کے اندر۔ صبح ہوتے ہوتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو کلمات کہے، میری ماں بہنوں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اللہم قد عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔
اے اللہ ہم نے تجھے جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسا پہچان تو لیا، لیکن اے اللہ تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ میری ماں بہنوں، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی پوری عمر عبادت میں گزری، جس نے 40 رات تک بستر کے اوپر لیٹ کر ایک گھڑی نہیں گزاری، بس عبادت ہی عبادت کے اندر ان کے دن گزرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ ایک دوسرا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اس کے دوسرے دن غالباً پڑوسی ایک آدمی جو امام صاحب کے یہاں پڑوسی رہتا تھا، اس کی بیٹی اس کو پوچھنے لگی، اس کے باپ کو، چھوٹی معصوم بیٹی تھی، وہ پوچھنے لگی کہ ابو روزانہ ہم یہاں ٹیرس کے اوپر ایک کھمبا دیکھتے تھے، آج وہ کھمبا نہیں دکھ رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا، بیٹی وہ کھمبا نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے رب کے حضور اتنے سکوت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، بالکل بے حرکت کھڑے رہتے تھے کہ ایک چھوٹی سی بچی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کھمبا ہے۔ ان کی پوری رات عبادت میں گزرتی۔ تو اتنا زیادہ عبادت کرنے والا شخص جب کعبہ میں 30 پارے ایک رات کے اندر 2 رکعت میں پورا کرتا ہے تو اپنے اللہ سے کہتا ہے، اللہ تجھے جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا پہچان تو ہم لوگ سکے، لیکن تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں ادا ہوئی۔ میری ماں بہنوں، یہی بات ہے، ہم لوگ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا ایسا جذبہ ہرگز نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ ہمارا سر شرم سے جھکا رہنا چاہیے کہ اللہ میں نے عبادت کی تو بھی کیا عبادت کی، بے شک میری عبادت میں بھی دسیوں غلطیاں ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 رکعت پوری کی اور اس طرح کے کلمات اپنے رب کو کہے تو ایک ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے ابو حنیفہ، جا ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور قیامت تک تیرے جتنے بھی پیروکار آئیں گے جو حنفیت برتنے والے ہوں گے اور تمہارے بتائے ہوئے مسائل پر چلنے والے ہوں گے، ان سب کی بھی ہم نے مغفرت کر دی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے وہاں سے آواز سنائی دی۔ میری ماں بہنوں، مجھے تو کہنا اتنا ہی ہے کہ ہم لوگ گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے، اتنا یہ لوگ نیکی کر کے ڈرتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکتے، فرض کے بعد آپ 3 مرتبہ زور سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، 3 مرتبہ۔ کیوں؟ حالانکہ نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ تھوڑا کیا ہے، لیکن نماز کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل میں یہ خیال فرماتے تھے کہ اللہ نماز تو میں نے پڑھی، لیکن تیری شایان شان جو نماز ہونی چاہیے تھی وہ میری نہیں ہوئی، یہ میری کوتاہی ہے، تو مجھ کو بخشش عطا فرما، میرے اس گناہ کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کو بھی میری ماں بہنوں معمول بنا لینا چاہیے کہ ہماری نماز کے بعد ہم لوگ 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنے بلند والا لوگ تھے وہ کہ جو عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے استغفار کرتے تھے۔ ہم کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری نماز تو ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسی اللہ کے سامنے پیش کی جانی چاہیے ویسی پیش نہیں کی۔ ہماری نماز میں دسیوں مکروہ رہ گئے ہیں، ممکن ہے کچھ فساد بھی لازم آ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شایان شان جس خشوع خضوع کے ساتھ، جس دھیان کے ساتھ مجھے نماز ادا کرنی چاہیے تھی میں ادا نہیں کر پائی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کیجیے اور یہ تصور کیا کیجیے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ہاں، ہماری عبادتیں بھی کہاں عبادت ہے، ہم لوگ خود اپنی عبادتوں کا حال جانتے ہیں۔ ہماری عبادتوں میں دنیا بھر کے 10 خیالات رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم رکعت بھی بھول جاتے ہیں، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ہماری
ہماری عبادت بھی کیا عبادت ہوئی۔ اس لیے ہم لوگوں کو عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ہمارا ہر استغفار ایک دوسرے استغفار کا محتاج ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی معافی مانگنی چاہیے، جن ادبوں کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے ان ادب کے ساتھ ہم لوگ معافی نہیں مانگ سکتے، تو ہمارا یہ استغفار ایک دوسرے استغفار کا محتاج ہے۔ میری ماں بہنوں، کیا ہمارا بھی یہ خیال گزرتا ہے ہمارے دل و دماغ میں کہ ہم لوگ عبادتوں کے بعد استغفار کیا کریں؟ اللہ کے نیک بندوں کا معمول ہے، وہ عبادت کر کے جو ہے ہمیشہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نیک لوگوں کا حال جہاں ذکر کیا ہے، اس جگہ قرآن کریم کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح اٹھتے اٹھتے استغفار کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رات کو چوری کی، زنا کیا، شراب پی؟ یہ لوگ ہیں؟ نہیں، پوری رات جنہوں نے عبادت میں گزاری وہ صبح ہو کر استغفار کرتے ہیں کہ اللہ رات بھر عبادت میں گزارنے کے بعد بھی تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ ہم کو اس شان کا، اس جذبے کا ایک شمع عطا فرما دے۔ یہی اصل زندگی جینے کی ہے میری ماں بہنوں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی اسی کو ذکر کیا گیا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ساری نیکیاں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ صبح اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی گناہ کے بعد کا استغفار نہیں ہے، نیکیوں کے بعد کا استغفار ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسی لیے استغفار ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے کہ کہیں میرا رب میری گستاخیوں کی وجہ سے میری یہ عبادت ریجیکٹ نہ کر دے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں بھی معمول بنا لینا چاہیے کہ صبح ہوتے ہوتے تہجد کے موقع پر جب ہماری تہجد کی نماز ختم ہو جائے تو ایک استغفار کی پوری تسبیح ہم لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے، اور اپنی عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا آخرت میں ہر جگہ نوازیں گے۔ بہرحال اللہ کا ڈر، اپنی عبادت کے قبول نہ کیے جانے کا ڈر، اور آخرت کے مختلف مرحلوں کا ڈر، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا میں کسی کو میسر ہو گئی تو نیکیوں کا کرنا اس کے لیے آسان، برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایک لڑکی اپنے والد کا حال بیان کرتی ہے، میں شاید اس سے پہلے بھی یہ قصہ آپ ماں بہنوں کو سنا کر آیا، لیکن بڑی عبرت کا قصہ ہے۔ ایک لڑکی اپنے والد کا حال بیان کرتی ہے کہ میرے والد کی یہ حالت تھی کہ وہ پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ اب بشر تھے، انسان تھے، تو انسان کو سونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے والد جب صبح پوری عبادت کرنے کے بعد سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو میرے والد کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی میرے والد کروٹ پر کروٹ لے رہے ہیں اور ان کے بستر سے یہ آواز آتی تھی کہ اے اللہ، یہ منہ تو نہیں ہے کہ میں تجھ سے جنت مانگوں، اے اللہ یہ منہ تو نہیں ہے کہ میں تجھ سے جنت مانگوں، البتہ اتنا کر دیجیو کہ مجھ کو جہنم سے بچا لیجیو۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے عبادت کر کے بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں سمجھا، بلکہ اپنے گناہوں کے اوپر ان کو اتنا زیادہ ڈر تھا کہ اللہ اتنا ہی کر دے کہ مجھ کو جہنم سے محفوظ فرما دے تو تیرا بہت بڑا فضل ہے۔ جنت بڑے لوگوں کے مانگنے کی چیز ہے۔ یہ بزرگوں کے الگ الگ احوال رہتے ہیں، کبھی ان پر وجہ طاری ہو جاتا ہے، کسی بزرگ پر کوئی حالت اور کوئی کیفیت زیادہ رہتی ہے تو ایسے موقعوں کے اوپر ان سے یہ کلمات زبان سے نکلتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ اتنا ہی نکلا میری ماں بہنوں، ہمیں اگر دنیا کے اندر گناہوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں بسانا پڑے گا، آخرت کے مختلف مرحلوں کا ڈر ہمیں بسانا پڑے گا، اور اللہ کا ڈر انہیں حاصل ہوتا ہے جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ہمارا رب ہے، ہمارا محسن ہے، سب چیزیں
ہماری ضروریات کی وہی پوری کرتا ہے، ہمیں وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، ہماری زندگی کے ہر کچے چٹھے کا وہی مالک ہے۔ یہ اللہ کی ایک درجے کی معرفت ہے۔ جنہیں یہ معرفت ہو وہ اپنے رب سے ڈر سکتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے مختلف مرحلوں کا ڈر، انسان کو اگر یہ اپنے دل و دماغ میں رچا بسا ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، موت آنی ہے، تو موت کے موقع پر حسن خاتمہ، برے خاتمے کے سلسلے میں جو تردد ہے اس کا ایک ڈر اس کو رہے گا۔ موت یاد ہوگی تو برے خاتمے کا ڈر انسان کو رہے گا۔ ہاں، قبر اپنی یاد رہے گی تو اس وقت قبر کے اندر عذاب اور سزا کے دیے جانے کا خوف اس کے ڈر میں رہے گا۔ محشر ہمارا اپنا یاد رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے موقع سے جو وہاں ڈر طاری ہوگا اس کا ایک شمع ہم کو نصیب ہوگا۔ اسی طرح جہنم مستحضر رہے گی تو جہنم کے عذاب کا ڈر ہم کو رہے گا۔ ہم لوگ دنیا میں مشغول ہو کر، اسباب میں مشغول ہو کر آخرت کو اگر بھول جائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوا کرے اور آخرت کا ڈر ہوا کرے، تو یہ ایک عجیب چیز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کا ڈر آپ کو رکھنا ہے اس کی سنگینی، اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکی ہمارے دل و دماغ میں تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہ صغائر کبائر سب کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی۔ یا الہ العالمین ہماری عمر ہے اللہ تیرے گناہوں کے اندر کٹ گئی۔ ہم کو تو گناہ کرتے کرتے اب گناہوں کی عادت پڑ گئی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے جس سے ہم لوگ گناہوں سے بچ سکے۔ اللہ تو نے اپنے نیک بندوں بزرگوں کو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرا ڈر عطا فرمایا تھا اس کا ایک شمع ہم کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو آپ کے ڈر، آپ کے خوف اور آپ کی خشیت سے آباد رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بے شک ہم اقراری مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں میں تیرا ڈر نہیں رکھا اور زندگی بھر گناہ کرتے رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تیرا اگر ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو ہمارے گناہ کی طرف بڑھتے قدم ضرور رک جائیں گے۔ اللہ ہم بھکاریوں کی جھولیوں کو اپنے ڈر سے بھر دے، اپنے خوف سے بھر دے، اپنی خشیت سے بھر دے۔ یا الہ العالمین یہاں جتنی بھی خواتین آئی ہوئی ہیں اے اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادیں اور نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین جس مکان میں تیرا وعظ کہا جا رہا ہے اے اللہ تیرے دین کا وعظ کہا جا رہا ہے اے اللہ اس میں خیر برکت مقدر فرما۔ اے اللہ سکون چین قرار امن و اطمینان عطا فرما۔ اس میں اے اللہ ہر طرح کی اے اللہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ رہنے والوں اور مکان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے انوارات اور تجلیات سے اس گھر کو آباد فرما۔ اس سے پہلے بھی تیرے جن جن گھروں میں تیرے دین کا وعظ کہا جا چکا ان سب کو آباد فرما، اپنی تجلیات سے نواز۔ جن گھروں میں اس کی نوبتیں نہیں آئی ان کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ تیری وہ بندیاں جو اپنا وقت فارغ کر کے دین کی باتیں سننے آئی ہیں ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ضرورت سمجھ کر شرکت کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ اس سلسلے میں خیر برکت مقدر فرما۔ جو لوگ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو دنیا آخرت میں برابر فرما۔ ہمیں خلوص للہیت عطا فرما۔ اللہ جو حق باتیں ہیں انہیں قبول فرما۔ اللہ جو باطل اور ناحق چیزیں ہیں ان کو اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔